بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا ہم نے تربیت اولاد کے سلسلے میں سینٹر فار پیرنٹنگ لیگیسیز نے انتخاب کیا تھا، وہ تھا دور حاضر میں بچوں کی تربیت، اور جس کے لیے آج ہم نے ایک مہمان کو، بہت ہی قیمتی اور بہت ہی علمی شخصیت کے حامل شخص کو مدعو کیا تھا۔ وہ ہیں جناب مقبول حسین خان، جنہوں نے ایم فل کیا ہے مارکیٹنگ میں، اور گزشتہ کئی برسوں سے اپنے علاقے میں ایک اسکول دی فرینڈس کے نام سے چلا رہے ہیں، اور وزٹنگ فیکلٹی کے بطور مختلف یونیورسٹیز کے اندر ٹیچنگ کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو جناب مقبول حسین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اس اہم، حساس اور بنیادی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اپنا وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جی بہت شکریہ حیدر صاحب، آپ نے اتنا اچھی اپرچونٹی اور موقع دیا ہے میرے جیسے انسان کو پنجاب سے ایک موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ جزاک اللہ سر۔ اچھا سر، یہ جو آج کے ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، یہ ہے دور حاضر میں بچوں کی تربیت۔ تو میں جی آپ جی سے سر، یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پہلے تو اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ لفظ تربیت کیا ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس کی کیا تعریف کی جاتی ہے فرنگیوں میں، انگریزوں میں، اور مختلف ایجوکیشنسٹ کے نزدیک اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور مختلف زاویوں سے، اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں لفظ تربیت کو؟ اچھا یہاں پہ نا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تربیت کو کافی اس میں نہیں لیا جاتا ہے کہ اس میں جی بولنے کا انداز اس کا بہتر ہو، بات کرنے کا انداز بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو میننگ لیتے ہیں کہ اس میں بات کرنے کی جو کیپیسٹی ہے نا وہ بھائی بہتر ہونی چاہیے۔ جو گورے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تربیت ایک ایسا عمل ہے جس سے گزرنے کے بعد جو شخص ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے، اس میں نا اپنی ذات پہ کانفیڈینس ہونا چاہیے، خود اعتمادی جسے کہتے ہیں وہ پیدا ہونی چاہیے۔ خود اعتمادی کی اس میں جو ہے ابیلٹیز اور کیپابلٹیز ہونا ضروری ہے میری نظر میں۔ اور میں اپنے یہ پوائنٹس آف ویو سے میں بھی تربیت کو اسی کیٹیگری میں لیتا ہوں کہ ایک تربیت یافتہ شخص کی، جس کی تربیت اچھے طریقے، اچھے وے میں ہوئی ہوتی ہے، اس میں جو ہے خود اعتمادی بہت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اتنا ہی مطلب خود اعتمادی اسے اپنی ذات پہ ہو کہ کوئی بھی مسائل ہیں، کوئی بھی پریشانی آئے تو وہ خود سے حل کر سکتا ہے۔ صحیح، تو یہی تعریف ہے اس کی تربیت کی، کہ اس کے اندر اتنی کانفیڈنس آ جائے اپنی چیزوں کو سمجھنے کے بعد، اور اتنی زیادہ اس کے اندر کیپیبلٹیز آ جائیں کہ جو کہ وہ کام بالکل کرنا چاہ رہا ہے، اور جو کہ اس کا ویژن ہے، اپنا ہدف اور مقصد ہے، وہ اس تک رسائی حاصل کر لے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تاکہ تربیت کا مین مقصد بھی تو یہی ہے کہ ہم نے انہیں، ان میں جو کریکٹر ہے، ان کا جو کردار ہے، جو ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے، جو خود اعتمادی ہے ان کی، اس کو اس لیول تک بڑھا دینا ہے، کل کو ان کو آنے والے جو مسائل اور پرابلمز ہیں وہ خود ان کے اس قابل ہو جائیں، وہ خود ان کا حل نکال سکے، سولوشنز نکال سکے۔ کب تک پیرنٹس جو ہیں یا کب تک معاشرہ جو ہے ان کو سکھاتا رہے گا، پرابلمس کو سالو کرتا رہے گا؟ تربیت کو میں انہی میننگ میں لیتا ہوں کہ ایک تربیت یافتہ شخص کی جو ہے پرسنالٹی جو ہے اس میں خود اعتمادی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مسائل اور اپنے پریشانیوں کو خود سے ڈیل کر سکے۔ ٹھیک ٹھیک، بہت بہت بہتر، یہ بہت ہی اچھی تعریف ہے اس کی تربیت کے حوالے سے، اور اس کے اوپر غور بھی کرنا چاہیے والدین کو، اور اسے سبق بھی دینا چاہیے۔ تو سر، اب یہ تربیت کی تو ہمیں تعریف معلوم ہو گئی کہ اس کے اندر کہ ہمیں کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، اور بچوں کو اس کی انفرادیت اور انڈیویجویلٹی دینی ہے، کہ کانفیڈنس اور ایک اس کا اپنا کردار ہو جس کے اوپر وہ کام کرنا شروع کرے۔ تو اس کو بالکل ایسے ہی۔ ایک با کردار شخص بنانے میں، اس کی شخصیت کو نکھارنے میں، اس کے رویے کو بہتر بنانے میں کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ جس طریقے سے والدین، اساتذہ، معاشرہ، تو یہ کس طرح سے جی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور کون کون ہے جو کردار اپنا ادا کر رہے ہیں اس میں؟ جی حیدر صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔ تو میں ابھی اسی کے پہ ہی ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ میں آج جو ڈیفائن کروں گا کچھ 4-5 میمز کو، ٹھیک ہے، تربیت کے میمز کو، یہ اس میں کون کون سے عوامل جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات آتی ہے ماں کی، ٹھیک ہے۔ ہماری جو بچے کی تربیت ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ماں سے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کام کرنا ہے اپنے معاشرے کی ماں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بیکورڈ ایریاز میں، جیسے اب آپ چلے جائیں ڈیرا بگٹی کی طرف، وہاں پہ ماں کا جو کردار ہے، ماں کا مطلب اتنی پسی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اب ماں جب پسی ہوئی ہوگی تو وہ کس طرح سے معاشرے میں بچے کی بہتر پرورش کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ جو ہمارے آج دور حاضر میں کام کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ماں میں اتنی کیپابلٹیز اور ابیلٹیز ہونی چاہیے کہ جو، کیونکہ ہمارے اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ سب سے پہلی درس گاہ یا تربیت گاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچے نے سب سے پہلے وہیں سے سیکھنا ہے، وہیں سے تربیت شروع کر، پھر چلتے ہیں ہم، پھر آ جاتا ہے ہمارا معلم،
پھر ماں کے بعد کردار تربیت میں آ جاتا ہے استاد کا معلم کا، اور معلم کا کردار بااخلاق ہونا چاہیے. اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں اب میں ایک بات کرتا چلوں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں صرف آپ اسٹارٹ میں ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ دیکھنے سے سیکھتی ہے، اسٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. 80% جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ گھر سے ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب گھر کا ماحول جو انوائرمنٹ ہے وہ اس قسم کا ہو کہ وہاں سے جو بچہ جو دیکھ رہا تھا وہ اڈاپٹ کر رہا تھا. میں آپ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بالفرض ایز اے خود میں اگر اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جی موبائل فون یوز نہ کریں، آپ ٹی وی نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ میری بات پہ امپلیمنٹ کریں گے یا اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اب میں ان کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں، مجھے کسی دوست کی کال آتی ہے اور میں کہہ دیتا ہوں جی میں گھر پہ موجود نہیں، حالانکہ میں بیٹھا بچوں کے سامنے ہوں، صحیح. اور جس چیز پہ میں خود عمل نہیں کر رہا، جس چیز کو میں خود بھائی ان پہ عمل نہیں کر رہا، تو میں بچوں سے کیسے امید کر سکتا ہوں کہ وہ اس پہ عمل کریں گے. اب یہاں پہ پیرنٹس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. اب 80% ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 80% جو پرسنالٹی ہے، وہ جو بچوں کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یا ان کی تربیت ہے، وہ گھر سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچے جو اسکول جاتے تھے وہ 8 سے 9 10 سال کی ایج میں جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم 2.5 3 سال کے بچوں کو اسکول بھیج جاتے ہیں. اب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ بچے جو تھے اپنے بزرگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، بزرگ اپنے بچوں کو ٹائم زیادہ دیتے تھے. اب ہمارے معاشرے میں کیا اتنی مطلب افراتفری مچی ہوئی ہے، ہم لوگ اپنی پرسنل لائف میں اتنا بزی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بچوں کے مسائل پہ بیٹھ کے ان سے بات کر سکے، ان سے پوچھ سکے کہ انہیں کون کون سے مسائل درپیش ہیں اور کیسے ان کا سولوشن نکالنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ضروری بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم خود دینا ہے. بینگ اے پیرنٹس ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم انہیں ٹائم دیں، ان سے ہم ڈسکس کریں، ان کو اتنا مطلب اپنا ساتھ فرینڈلی رکھیں کہ کل کو ان کے جو پرابلمس ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ہمارے ایزی ہو کے ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہی میں بات کر رہا تھا کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے، پیرنٹس کے حوالے سے، کہ پیرنٹس کا کردار جو ہے اس میں بہت ضروری ہے. اب دیکھیں وہ بات کی میں نے آپ سے ایگزامپل شیئر کی کہ جن چیزوں پہ میں خود عمل کر رہا ہوں، بچے کی جو لرننگ ہوتی ہے نا، ایز اے ٹیچر ہم دیکھیں، ایز اے سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ بچے کی لرننگ دیکھنے سے شروع ہوتی ہے. جو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو لسن کر رہا ہوتا ہے، جو چیزیں سن رہا ہوتا ہے، وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اب گھر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے. اب دیکھیں ہم بینگ اے مسلم ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں بچے کو کہتا ہوں کہ آپ نماز ادا کریں اور میں خود نہیں کرتا، اس پہ عمل نہیں کر رہا، صحیح. تو بچہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں ان چیزوں کو بینگ اے پیرنٹس ان چیزوں کو خود اڈاپٹ کروں جو میں بچے کی پرسنالٹی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. بینگ اے مسلم ہمارا سب سے بڑا یہ عقیدہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، مطلب یہ قرآن مجید پہ، ان باتوں پہ ہمارا عمل کرنا اور ان پہ ہمارا ہی اسلام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں وہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہے ان کے اوپر اگر میں خود عمل کر رہا ہوں، اب 7 سال کی ایج میں یہ ہوتا ہے کہ نماز فرض کر دی جاتی ہے. اب بچے کو میں خود نماز پڑھ رہا ہوں گا تو بچہ مجھے دیکھے گا کہ میرے والدین جو ہے یا میرے پیرنٹس یا ماں جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، تو اس میں نا وہ جستجو مطلب شوق پیدا ہوگا. اب میں آپ سے ایگزامپل شیئر کروں، میرا بیٹا ہے جی، وہ مجھے دیکھ کے جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک فضا قائم ہوئی ہے گھر میں ہم نے فضا قائم کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سب سے بڑا کردار ماں اور پیرنٹس کے بعد جو کردار آتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے معلم کا، ہمارے استاد کا. اب جب اسکول بچہ جاتا ہے، وہی بات آپ سے میں نے کی کہ وہاں سے دیکھتے ہوئے اور لسن کرتے ہوئے وہ بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور وہیں سے وہ چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. اب ایک ٹیچر کا کردار جو ہے، اس کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کی پرسنالٹی جیسی بچے کی جیسے اب دیکھیں، اب اسکول پیرنٹس نے اسکول بھیجا، اب 60% جو ہے رسپانسبلٹی اسکول کی آ جاتی ہے، ٹیچر کی آ جاتی ہے، اس کی پرسنالٹی اور اس کی تربیت پہ. اب ٹیچر کی خود کی تربیت اور اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے پرسنالٹی، اس کے کپڑوں پہننے کا انداز، اس میں جو بڑوں سے بات کرنے کا انداز جو ہوگا، وہاں سے بچہ دیکھے گا. اب وہاں پہ ہمارے ہاں یہ عوام ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ٹیچرز، میں اس کمیونٹی سے ہوں، ہم اپنا خود پہ کام نہیں کرتے، ہم بچوں کو زبردستی یہ کہتے ہیں. وہی بات میں نے آپ سے ایگزامپل شیئر کی، جب ہم خود عمل کر رہے ہوں گے نا، تو بچہ جب دیکھ رہا ہے آپ کو کہ آپ ایک باکردار انسان ہیں، تو بچے نے وہی چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے جو وہ معاشرے سے دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ٹیچر کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب ٹیچر کو بھی اس کردار کا حامل ہونا چاہیے، وہ جو اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ کوالٹیز چاہ رہا ہے، پہلے تو وہی آبزرو کرے کہ وہ کوالٹیز اس میں خود میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب وہی بات ایگزامپل دی کہ اب میں بچوں کو ایز اے ٹیچر یہ کہتا ہوں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے، بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں، اور انہی کے سامنے میں اپنے کسی کولیگ سے، میں اپنے کسی مطلب ہیڈ سے اونچی آواز میں، اونچے لہجے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ساری چیزیں وہ نگلیکٹ کر دے گا. وہ بھی سوچے گا دیکھیں جی اس میں جو چیز ہمیں سمجھا رہا ہے وہ اس میں خود موجود نہیں ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ جیسی ہم تربیت بچوں کی کرنا چاہ رہے تھے، وہ ساری کوالٹیز وہ جو ہیں وہ ہم نے خود میں موجود ہونی چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے میڈیا. اب آج کل کے ٹرینڈ میں میڈیا کا بہت زیادہ رول پلے ہے. بچے جو ہمارے ہیں، آج کل ٹیکنالوجی کا آپ کو پتا ہے کتنا واسٹ وسیع کام جا رہا ہے.
ہر چیز نے جی گلوبل ولیج بن گیا, ہر چیز آپ کے ہاتھ میں, اب موبائل اینڈرائڈ موبائل آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ آپ ساری دنیا دیکھ سکتے ہیں. اب بچوں نے وہاں پہ کیا کرنا ہے, اب میڈیا کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے, امپروو کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. میڈیا کا جو رول ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آج کل ہمارا دیکھ لیں کافی امپروومنٹس کی بھی ضرورت ہے, اور کافی امپروو بھی ہو چکا کافی ساری چیزیں. اب یہ بینگ اے پیرنٹس میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے بچے کو میڈیا کا یوز جو ہے پازیٹیو وے میں کیسے بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. لائک فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, اس کو پازیٹیو وے میں ان کو یوز کرنا بتانا ہے, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کے بغیر بھی, آپ کی میڈیا کے بغیر بھی آپ کے بچوں کی تربیت ناممکن ہے. اس کے بعد سب سے لاسٹ پہ جو ہے وہ میں میم کو ذکر کرنا چاہوں گا, وہ آتا تھا ہمارا میڈیا ہو گیا معاشرہ, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے معاشرے کا بھی کردار ہے. اب یہ جیسے ہیں کہ میں آپ کو ایگزامپل شیئر کرتا چلوں کہ ہماری جو پہچان ہوتی ہے ہماری سوسائٹی ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب معاشرے کا بہت زیادہ کردار ہے بچے کی تربیت پہ. اب یہاں سے گھر میں آپ اس کی پیرنٹس تربیت کر رہے ہیں, معاشرہ اسکول آپ اس کو اپنا رول پلے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بچے نے جانا ہے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے. اب معاشرہ جو ہے اس کو بگاڑ کا شکار ہوگا تو بچہ جو وہاں پہ آبزرو کرے گا وہی سیکھے گا. اب بالفرض ہم بازار میں جاتے ہیں, بازار پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ گالم گلوچ سے کام لے رہے ہوتے ہیں. اب ایک بات جو معاملہ ہے, مسئلہ ہے, وہ پیار سے بھی سلجھایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں لڑ کے بھی سلجھتا تو نہیں ہے بلکہ الجھ جاتا ہے. اب کوئی پرابلم ہو گیا ہے معاشرے میں تو ہمیں اسے پیار اور محبت سے سلجھانا چاہیے. اب بچہ جو چیز آبزرو کرے گا, بیسیکلی جو چیز دیکھے گا, جو چیز سنے گا, وہ آٹومیٹیکلی اس کی پرسنالٹی اس کی تربیت میں شامل ہو جائے گی, وہ اس پہ اب عمل کرنا شروع کر دے گا. اب معاشرے کا بھی کردار ہو گیا. اب میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ وہ چیزیں جو کوالٹیز میں بتانا چاہ رہا ہوں, میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں میں. میں چاہتا ہوں کہ اس کی تربیت جو ہے وہ اس لحاظ سے ہو. اب سب سے پہلے سب سے ضروری جو ہے, ہم نے اسلام کے ایز اے مسلم ہم نے اپنے بچوں کی اخلاقی اور جو تربیت ہے وہ اسلام اکارڈنگ ٹو دا اسلام کرنی ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, ٹھیک ہے. ان میں وہ چیزیں وہ خصوصیات آنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا درگزر کرنے کی خصوصیات بھی آنی چاہیے ان میں ہو, کسی معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تربیت کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ ان کو وہ معاملات, ان کے جو پریشانیاں ہیں, ان کے مسائل ہیں, ان کو کیسے کس طرح سے ہم سالو کر سکتے ہیں, ریزالو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہی یہ چیزیں ہیں کہ پیرنٹس کا بہت زیادہ کردار ہے. اس کے بعد معلم ٹیچر کا میں نے بتایا, ذکر کیا کہ ٹیچر کا بھی بہت زیادہ کردار ہے. اب ٹیچر کا کردار کیسے ہوتا ہے کہ بچہ اب 6 گھنٹے اس کے پاس گزار رہا ہے, اب وہ خود مطلب ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتا جو چیزیں بہت ضروری ہیں. بالفرض وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ سچ بولتا ہے, وہ اگر دیکھیں وہ کسی کے انسلٹ نہیں کرتا, با اخلاق ہے, پیار محبت سے بات کرتا ہے, تو آٹومیٹکلی وہ بچے میں وہ چیزیں کیا ہوں گی, ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. میں نے آپ سے مثال شیئر کی تھی پیرنٹس کے حوالے سے کہ بچے, سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ بچہ کی جو لرننگ ہوتی ہے یا بچے کی جو تربیت ہوتی ہے, جو اس کی پرسنالٹی کی گروتھ ہوتی ہے, وہ گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے 80%. اب 8 سے 9 سال کے, سوری 5 سال تک, جو سائیکالوجی کہتے ہیں 5 سال تک بچے کی 80% جو ہے پرسنالٹی اور اس کی جو تربیت یا اس کی شخصیت ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب جیسا اسے بنانا چاہتے ہیں وہ اس کی یعنی کہ تربیت ہو چکی ہے. 20% وہ کیا ہوتا ہے پھر بچ جاتا ہے اس کے جو آگے والی لائف ہے ٹین ایج تک, یعنی کہ 19 سال تک وہ جو اس کی جو ٹین ایج چلتی ہے وہاں تک اس کی جو 20% پرسنالٹی جو ہے یا کردار جو ہے اس کی شخصیت جو ڈیولپ ہوتی ہے. اب یہاں پہ ہمارے یہاں معاشرے میں بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے, جو پہلو یہی ہے کہ ان کو ہم نے کیسے امپروو کرنا ہے. اب ماں کا ایجوکیٹڈ ہونا, ماں کا ہر لحاظ سے اسلامک وے سے اور معاشرتی وے سے ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, جیسے آپ بیکورڈ دیکھ رہے ہیں ڈیرا بگٹی کی طرف, وہاں پہ عورت کے حقوق کوئی مطلب کوئی کسی قسم کے ان کو وہاں پہ وہ پستی کا شکار ہے, وہ کسی قسم کا ان کو مطلب وہ نہیں ہے, آزادی نہیں ہے کسی قسم کا, مطلب ان کو پڑھنے کی آزادی نہیں ہے کسی کے. یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید ان چیزوں میں وہ ضرور اس پہ اسٹرگل کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم کا بھی ہونا ضروری ہے. اب ایک ماں کو جب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اس کے پرابلمس کا ہی پتہ نہیں ہوگا, بچے کو پریشانیاں اکثر ٹائم جو ہے ماں کی تربیت سے ہوتا ہے, ماں کی ہی زیر نگرانی جو ہے وہ زیادہ تربیت جو ہوتی ہے بچوں کی ہوتی ہے. اب ماں کا معاشرے میں کردار بہت زیادہ ہے, اسی لیے اسلام نے ماں کے کردار کو اور دیکھتے ہوئے ماں کو کہ قدموں تلے کی جنت کا ذکر کیا ہے. اب یہاں تک بھی فرمایا گیا اگر کسی کو سجدہ کرنا ہوتا جائز تو وہ ماں کو سجدہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ حکم دے سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہے. تو ماں کے قدموں تلے, یعنی کہ اب دیکھ لیں اب ماں کا کردار جو ہے وہ بہت ضروری ہے بچے کی تربیت میں, ٹھیک ہے. تو اب ماں کو ہم نے پہلے جو اپنے معاشرے میں امپروومنٹ لانی ہے وہ ماں کے کردار, مطلب ماں پہ کام کرنا ہے, ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے, اور بچیوں کی جو تربیت ہے وہ ہم نے کرنی ہے. بینگ اے پیرنٹس ہم انہیں آزادی دینی ہے, انہیں پڑھانے ایجوکیشن حاصل کرنے کی آزادی دیں, دینی اور دنیاوی, یہ مست ہے. کیونکہ معاشرے اگر ہم چاہتے ہیں دور حاضر میں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں
اور اس میں امپروومنٹ لائیں تو پہلے اپنے ماں پہ، پہلا میم جو ہے ماں، پھر اس کے بعد آتا ہے معلم. اب بینگ اے ٹیچر، میرا کردار، میرا کریکٹر، میری پرسنالٹی اس قابل ہونی چاہیے کہ میں بچوں کی تربیت جو ہے بہترین وے میں، یعنی کہ ہم تربیت کی جو ڈیفینیشن لی تھی ہم نے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے، یہ ایسا ایک مرحلہ ہے جس سے گزرنے کے بعد وہ بچہ، وہ شخص اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس میں اتنی خود اعتمادی ہو کہ وہ اس کے آنے والے مسائل، اس کے آنے والی پریشانیاں، اس کے آنے والے جو مشکلات ہیں، وہ خود ان کا سولوشن نکال سکے، بجائے اس کے کسی سے ہیلپ لیتا پھرے یا اپنے والدین سے کیا والدین کو بتاتا ہے پھرے کہ جی میں فلاں جگہ پہ مطلب پریشانیوں میں، مسائل میں گر گیا ہوں، تو اس کا سولوشن کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے تربیت کی ڈیفینیشن بھی یہی لی. اب بینگ اے ٹیچر میرا یہ رول ہے، میری یہ 100% یہ شیورٹی ہونی چاہیے، میرا یہ 100% یہ کردار، میرا مطلب یہ ہے کہ 100% میری یہ اپنے آپ پہ یہ شیورٹی، خود اعتمادی ہونی چاہیے خود پہ کہ میرا کردار کس لحاظ کے، کس کردار کا کس کا حامل ہے. ٹھیک ہے، اب پہلے ماں پہ کام کر لیا، اب ضرورت آتی ہے ٹیچرز پہ کام کرنے کی. اب یہاں پہ ٹیچر پہ کام ہوگا، ٹیچر اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں گے. بچہ جو بیسیکلی دیکھ رہا ہوتا ہے، جو سن رہا ہوتا ہے، وہی چیزیں آبزرو کرنے کے بعد وہی سیکھ رہا ہوتا ہے. وہاں سے اس کی تربیت اس کا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے میڈیا. اب میڈیا کا جو یوز ہے پازیٹیو وے میں، ہم نے کس طرح سے اس کا جو ہے یوز اس کو اجاگر کرنا ہے اور پازیٹیوٹی کو زیادہ لے کے آنا. میڈیا جو ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کردار پلے کرتا ہے. اس میں ہم دیکھیں اب کافی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نیگیٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے، ان کو اگنور کرنا ہے، ان کو ریموو کرنا ہے، اور اس طرح کے کچھ پلانس بنانے ہیں جس کے مطلب جس کو دیکھتے ہوئے بچہ لرننگ کی طرف اور اپنی جو تربیت ہے اس کی جو اسلامک پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ آف اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی جو تربیت ہونا شروع ہو جائے. اس کے بعد میں نے ذکر کیا معاشرے کا. اب انوائرمنٹ جو معاشرہ ہے، معاشرہ جو ہے اس میں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. اب دیکھیں، اب بینگ سوسائٹی، میں بینگ ہیومن، میں بھی ایک معاشرے کا حصہ ہوں. اگر میرے اندر وہ خصوصیات، وہ کردار، کنٹریبیوشن، ٹھیک ہے، میں کسی، میرا جو کریکٹر ہے، میں کسی کو معاف کر دیتا ہوں کسی بھی غلطی پہ، یا میں اپنا جو رول ہے میں کسی بھی لحاظ سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اپنا جو کردار ہے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. میرے پاس کچھ بھی، کسی بھی حوالے سے میں کسی کی ہیلپ کر دیتا ہوں، کسی بھی حوالے، یعنی کہ پازیٹیو وے میں ہم نے پازیٹیوٹی اپنے سوسائٹی میں دینی ہے. جب یہ معاشرے میں پازیٹیوٹی ہوگی، معاشرہ پازیٹیو وے میں چلے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بچوں کی تربیت ہے اس سے بچہ وہ جو آبزرو کرے گا بچوں میں، وہ ساری جو اس کی پازیٹیوٹی کو آبزرو کرے گا اپنے معاشرے میں، دیکھے گا ہر انسان جو ہے وہ خوش اخلاقی سے مل رہا ہے، کسی میں کسی قسم کا مطلب غصہ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، یا اس قسم کا انوائرمنٹ نہیں ہے. پازیٹیو وے میں لے کے جا رہے ہیں بچوں کو، تو وہاں سے بھی تربیت لینا، بچوں کی یہ تربیت سٹارٹ ہوتی ہے. جی حیدر صاحب. سر یہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے مختصر سے وقت کے اندر اور جو پیرنٹنگ کے روز بتائے کہ تربیت اولاد کے اندر کون کون سے لوگ اپنے کردار ادا کرتے ہیں، اور بہت ہی جی زیادہ بالکل. آپ نے تفصیل سے اور بہت ہی بہترین انداز کے اندر ان کے اوپر نشاندہی کی اور جی ان کا احساس دلایا اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا، جس میں سے سب سے جی پہلے بالکل. آپ نے ماں کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر آپ نے اساتذہ کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر بالکل. آپ نے میڈیا کی طرف روشنی ڈالی اور پھر سوسائٹی کی بات کی. اب ماں جی کا کردار تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ ماں کی ہی گود ہے، اور یہی والی بات کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اتنی بات تو ہمیں بتا دی جاتی ہے. لیکن اگر مائیں ہی اپنی بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں، اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ وہ خود سے جھوٹ کہنا سکھا رہے ہیں، خود سے ان جی کو بس زبانی سکھا رہے ہیں کہ تمہیں ایسا جواب دے دینا چاہیے تھا، تمہیں ان کو جھوٹ کہہ دینا چاہیے تھا، تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو جب ماں اس طرح کی چیزیں سکھا رہی ہے تو اس طرح کا سوال پیدا ہوتا ہے تو بھائی پھر آگے جہنم کس کے قدموں تلے ہے؟ تو اس بالکل. طرح کے جو آپ نیگیٹو چیزوں کے اوپر اگر چلیں گے، ٹریڈیشنلی اگر ماں ہی ٹھیک نہیں ہوگی، بچے کی پہلی تربیت گاہ اور درسگاہ ہی ٹھیک نہیں ہوگی، تو پھر آگے ایک آپ اچھا معاشرہ اس کو جو کھڑا نہیں کر سکتے. جس طریقے سے آپ نے ماں سے لے کے شروع کیا اور آپ اس کو معاشرے تک لے کر آئے، تو جب ماں ہی صحیح تربیت نہیں کر پائے گی تو پھر معاشرہ تو الٹیمیٹلی وہ خراب ہی ہونا ہے. اور اکبر الہ آبادی کا اس حوالے سے شعر بھی ہے کہ طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اطفال کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. تو مطلب جو وہ ایک ماں کی پاکیزہ دودھ کی ایک جو وہ اس کا امپیکٹ تھا اور اثر تھا، وہ تو زائل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے. تو ضرور یہ کام کرنے والا ہے اور کرنا چاہیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ
शख्स एक इंफरादी तौर के ऊपर अपनी खुदी के साथ पैदा हो और एक अच्छा माशरा तश्कील दे और बच्चों की तरबियत सही मानों में हो सके, तो माँ को अपना रोल लाजमी तौर के ऊपर प्ले करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करके चलूँ। हम हमारा जो बेसिकली जो पिछला मतलब दौर गुजरा है, जो हमारे पेरेंट्स थे, ठीक है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा हमारे पेरेंट्स की जो तरबियत और हमारी तरबियत में काफी डिफरेंस है, ठीक है हैदर साहब। वो जी क्या जी था, जी। पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स थे वो अपने बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करते थे। हमारे बुजुर्ग जो थे वो टाइम स्पेंड करते थे अपने, हमारे पोते होते थे, मतलब ये हमारे जो वालिदैन हैं, इनके जो दादा दादी थे, अक्सर देखा होगा आपने, नोट किया होगा, हमारे हमारे हमने भी काफी टाइम गुजारा है अपने दादा दादी के साथ। अब वहां पे क्या होता था, दादा दादी जो होते थे वो कहानियां सुनाया करते थे, सही। ठीक है, कहानियां ऐसे सुनाया ही है, करते थे वो। बहुत अच्छी कहानी। बच्चों की थी, बच्चों का बैठना उठना था वो बुजुर्गों में था। तो वहां से उनके जो पर्सनैलिटी में और जो उनकी तरबियत स्टार्ट होती थी, माँ की गोद से स्टार्ट होती थी, फिर दादा दादी के साथ जुड़ती थी, लिंक होती थी, यानी कि बुजुर्गों से स्टार्ट होके अपनी, पहले मैंने बात की कि माँ का माशरे में बहुत ज्यादा किरदार है। अब जैसे माँ ही बच्चे की तरबियत सही नहीं कर रही, तो माशरे पे जाके तो बिगाड़ पैदा होना ही होना है ऑटोमेटिकली। उनका माँ से स्टार्ट तरबियत माँ की गोद से होनी है, और माशरे का किरदार फिर जैसी माँ तरबियत करेगी, माशरे ने भी तो वही सारा कुछ ऑब्जर्व करना है ना। बिल्कुल ऐसी है। और साथ ही साथ आपने एक और बहुत ही अहम मौजू को उठाया और उसको ज़ेरे बहस आप लेकर आए, वो ये था कि अक्सर वालिदैन, उसके अंदर वालिद भी शामिल हैं और जितनी भी माएँ हैं वो भी शामिल हैं, कि वो खुद से काम नहीं करती, वो खुद से अपने आप को मेहनत और मुशक्क़त में डालना नहीं चाहती। वो तमाम काम, वो तमाम चीज़ें, वो जो कि अपने बच्चों से तवक्को लगा के बैठे हुए होते हैं, वो खुद से नहीं कर रहे होते। बिल्कुल आपने नमाज की तरफ इशारा किया कि वो नमाज का जी खुद तो कह रहे हैं बच्चे को, लेकिन खुद से लेटे हुए, खुद से नहीं पढ़ ले, खुद से वो ड्रामा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम नमाज पढ़ कर आओ फिर तुम्हें मैं देखने दूंगा एली सीरीज, और खुद से वो नहीं हिल रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ आई, आप इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालिएगा, इसकी तायद या तरदीद जो भी आपको समझ आए वो कीजिएगा, कि अगर हमें एक बच्चे की तरबियत करनी है तो इसके साथ साथ हमें अपनी तरबियत लाजमी तौर पे करनी है, और हमें अमली तौर के ऊपर एक अच्छी माँ और एक अच्छा बाप, अच्छा असातिज़ा और अच्छा उस्ताद और अच्छा माशरा बन के दिखाना है। और अल्लामा इकबाल ने भी इसी के ज़ेल में कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी बिल्कुल फितरत में, ना नूरी है ना नारी है। मतलब इंसान कुछ भी नहीं है इटसेल्फ, वो अमल से ही बनता है जो भी वो बनता है। अब वालिदैन और जो बाप है, माँ है, वो अमल करेंगे तो फिर उसके असरात बच्चों के अंदर आएंगे, जो वो कहेंगे वो नहीं आएंगे। जी जी। मैंने पहले एक जिक्र किया, एग्जांपल दिया आपको कि मैं अगर बैठा हुआ हूँ और बच्चे से मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा आपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करना। और मैं उन्हें खुद बैठ के यूज कर रहा हूँ, और मैं उन्हें उसके मतलब ये है कि मनफी असरात बता रहा हूँ। इससे जो है कि नजर पे इफेक्ट होता है, इससे आपके माइंड पे इफेक्ट होता है जी, इसके भाई गलत यूज, मतलब उसके जो नुकसान आता है वो बता रहा हूँ। वो बच्चा भी सोचेगा, देखिए तो पहले सब खुद मेरे सामने 24 घंटे बैठ के इसी पे लगे हुए हैं, और मुझे ये तनकीद कर रहे हैं, मुझे ये ताकीद कर रहे हैं कि आपने ये काम नहीं करना। तो हाउ इज इट पॉसिबल, जिस बात पे मैं खुद अमल नहीं कर रहा, मेरे बच्चे वो कैसे नहीं करेंगे। करेंगे। अब बहुत अच्छी बात की इस पॉइंट को, कि मैंने जो सबसे पहले पॉइंट रेज किया वो ये था कि हमें खुद पे काम करनी है, बीइंग अ पेरेंट्स। पहले हमने खुद पे, जो हम बच्चे को चाह रहे हैं जैसे हमारा बच्चा होना चाहिए, क्या हमारा किरदार वैसा मौजूद है, क्या हम वैसे उस लिहाज से हमारी पर्सनैलिटी में वो चीजें, वो खूबियां, वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पर्सनैलिटी में खुद मौजूद हैं। तो ये हमने खुद अपनी इंप्रूवमेंट करनी है कि अब बिल्कुल मैं अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं कुरान पाक की तिलावत नहीं करता, मैं का पेरेंट्स, मैं मतलब ये है कि रोज़ा नहीं रखता, मैं वो सारे जो अवामिल हैं इस्लाम के, जो मुझ पे फ़र्ज़ हैं, मैं अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर रहा, और मैं बच्चे को तरगीब दे रहा हूँ उन फ़राइज़ अदा करने की जो मैं खुद जिस पे अमल नहीं कर रहा। तो ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ है, बच्चा मुझसे ये कह सकता है, ये सवाल कर सकता है कि बाबा आप खुद तो अमल करते नहीं, ठीक है। इसलिए बेहतरीन वे ये है कि पहले हमें अपनी ज़ात पे, अपने एज अ पेरेंट्स खुद को इम्प्रूव करना है। वो क्वालिटीज, वो करेक्टरिस्टिक, वो सारी खूबियां हमने खुद अपने अंदर डेवलप करनी है। अब ये एक अलग मौजू है कि वो कैसे डेवलप्ड होनी है, वो किन किन चीज़ों पे, किन पहलुओं पे हमने उसको बात मतलब उनमें कौन कौन से अवामिल शामिल हैं, किन किन सही अवामिल सही। को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम इस तरफ नहीं जा सकते, हम आज बात करें तरबियत के हवाले से।
لیکن اگر اس کے اوپر صرف ہلکا سا سرسری سا ایک اس چیز کو کور کرنے کے لیے ایک بات کر دیں، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو چیزیں آپ اپنے بچوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے اندر اڈاپٹ کر لیں. سمپل از دیٹ. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں باہر خراب معاشرہ ہے، بچہ خراب ماحول کے اندر نہیں جائے اور باہر اس طرح کے لوگ ہیں، تو آپ اس بات کو میک شیور کرتے ہیں کہ بچہ جو گھر کے اندر ہے اس کو اس کے اندر صحیح ماحول ملا ہوا ہے، اس کا جو باپ ہے، اس کی جو ماں ہے، وہ صحیح ماحول اس کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یا آپ خود اس سے اس کو اپنے ماحول سے ریسٹرکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر دوریاں رنجشیں کافی پیدا آتی ہیں. تو یہ تو بہت ہی اہم آپ نے روشنی ڈالی کہ یہ والدین کی طرف. اور دوسری ذکر جو آپ نے کیا وہ اساتذہ کا کیا. جی بالکل. اس میں استاذہ کا بھی پرسنالٹی، وہ جو بچوں میں ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں جی اس میں یہ کوالٹی، یہ سکلز، یہ کریکٹرسٹکس امپروو ہونے چاہیے، یہ اس کی یہ تربیت، مطلب یہ کہ اگر باہر جائے ہمارے انسٹیٹیوٹ سے نکل کے تو اس میں یہ خوبیاں نظر آنی چاہیے. بینگ اے ٹیچر، کیا وہ خوبیاں مجھ میں موجود ہیں؟ میں اپنے اسٹاف ایز اے پرنسپل میں اگر میں بات کروں، میں سب بچوں کے سامنے اپنے اسٹاف کی انسلٹ کر رہا ہوں کسی بھی کام پہ، اگر ان سے غلط ہوا تو یہ تو کچھ نہیں ہے. ایتھیکلی بھی یہ سارا کچھ اس کے ایتھکس کے خلاف ہے کہ ایتھیکلی بھی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، نگلیکٹ کیا ہوا ہے. ہم جب چاہ رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی ہماری تربیت میں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے میں پازیٹیوٹی ہو. بات کی ہم نے تربیت کی جو ڈیفینیشن کی ہم نے، تو یہ تھی کہ اس بچے میں اتنی خود اعتمادی موجود ہو کہ ٹھیک ہے، تاکہ اس کے آنے والے مسائل جو ہیں وہ پازیٹیو وے میں ان کا سولوشن نکال سکے. اب پازیٹیو وے میں یہی ہے کہ وہ بات اگر کوئی مسٹیک ہوئی بھی ہے تو میں انہیں اکیلی جگہ اپنے آفس میں بلا کے ان سے ڈسکس کر کے اس کو پیار سے سمجھا سکتا ہوں، بجائے اس کے میں ان کی انسلٹ کروں، ان سے غصے سے بات کروں، انہیں بتاؤں، انہیں ان کی جو عزت نفس ہے اس کو میں مجروح کروں. تو وہ ساری کردار، وہ خوبیاں جو ہم اپنے بچوں میں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے آپ وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اب آج کل کے دور حاضر میں ہمیں ایز اے پیرنٹس، ایز اے ٹیچر، ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم جیسا معاشرہ چاہ رہے ہیں، اب دیکھیں سب سے زیادہ کردار ماں اور معلم کا ہے معاشرے کی ڈیولپمنٹ، معاشرے کی نشو و نما. جیسا وہ بچوں کو بنا کے بھیج رہے ہیں، ان کی تربیت کر کے بھیج رہے ہیں، ویسا ہی اب دیکھ لیں کہ ہم نے مثال کے طور پہ ہم نے کریٹیوٹی نہیں دیتے اسکولز میں. اب ایز اے ٹیچر ہم کریٹیوٹی نہیں دے رہے ہیں. اب پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ کریٹیوٹی سے ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے پرابلم کو سالو کیا، کریٹیوٹی سے ہی کرنا ہے. اب وہ سکلز اور وہ کریٹیوٹی ان بچوں میں ڈیولپ کرنی ہے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے اپنے انسٹیٹیوشنز میں، ان کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ان کو نمبر گیم سے لگایا ہوا ہے، رٹا پہ لگایا ہوا ہے، رٹا سسٹم میں. ٹھیک ہے، ان میں کریٹیوٹی، ان میں سکلز نہیں امپروو کر رہے. اب سکلز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب بیسیکلی مسئلہ پتہ ہے کہ وہ ٹیچرز میں سکلز موجود نہیں. اب وہ ٹیچرز میں وہ سکلز موجود نہیں، تو وہ اتنا ان میں خود اعتمادی ان پہ اتنی نہیں ہے، ان پہ اعتماد اتنا خود پہ اپنا اعتماد نہیں ہے تو اپنے جو مسائل ہیں وہ خود حل کر سکیں. تو اس ایسے ہی ہم نے پھر وہ کیا کیا، ورٹا سسٹم پہ لگایا ہوا ہے. جی اچھا مقبول صاحب، اگر ٹیچرز کے اندر خود سے صلاحیتیں بھی موجود ہیں اور وہ خود سے بھی با کردار ایک اساتذہ کا کردار ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں کافی عرصوں سے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جس نظام کے وہ پابند ہوئے ہوئے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے، اور جو یہ پوری ایک سمجھ لیں کہ جو ایک یہ انڈسٹری چل رہی ہے، اس کا جو روٹین ہے کورسز کا، سلیبس کا، ایک وقت کے اندر بچہ 8 سبجیکٹ مختلف پڑھ رہا ہے، پھر اس سب کے اس کو ہوم ورک ملنے، اسکول میں اتنا ٹف روٹین، پھر ہوم ورک، پھر اس کے ٹیسٹ. تو ان سب کے اندر جو تربیت کا وقت ہوتا ہے، جو بچے کو اپنے حرکات و سکنات امپیکٹ لرننگ سے سکھانے کا جو وقت ہوتا ہے، وہ والدین اور اساتذہ نکال دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. اور علامہ اقبال نے تو اس تعلیم کے نظام کو اس حد تک اس طرح سے کہا ہے اور تیزاب کا نام دیا. انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. مطلب جدھر چاہے اسے پھیر. تو اب یہ جو ایک بات کو کہتے ہیں، یہاں پہ نا ہمارے کریکولم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایجوکیشن کا جی جو جی سسٹم ہے، بالکل اس پورے کو اس طرح سے ترتیب دیں، ہم اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ ان کی آٹومیٹیکلی جو تربیت ہم چاہ رہے ہیں، جو ہمارے میں پازیٹیوٹی چاہ رہے ہیں، وہ بیسیکلی اس کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک بالکل ہے، ہمارے کریکولم یہاں کو اس طرح سے ہونا چاہیے. کریکولم اس طرح سے نہیں. بہت سارے اس طرح کے ٹیچرز ہیں، جس طرح سے آپ بھی ایک ٹیچر ہیں، آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ تربیت کریں، لیکن جب آپ کسی نظام کے پابند ہو رہے ہیں تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ مقبول صاحب یو ہیو اونلی 25 minutes to cover all the courses, all the subjects, all the topics. تو اس کے اندر ایک ریس چل رہی ہے کہ بھائی مجھے اس مہینے سے پہلے کام کمپلیٹ کروانا ہے، میرا بچوں کا کام نہ رہ جائے اور میں ٹیسٹ بنا دوں. تو اس کے اندر تو تربیت ہو نہیں پائے گی. تو یہ بہت ہی اہم آپ نے تربیت اور والدین کے اور اساتذہ کے حوالے سے پوائنٹ اٹھایا کہ کریکولم کا بھی کردار اس کے اندر بہت زیادہ اہم ہے، کہ کریکولم کو ریوائز ہونا چاہیے.
करिकुलम रिवाइज होगा तो जो टीचर्स काम करना चाहते हैं वो अच्छे मानों में काम कर सकते हैं, और जो टीचर्स अभी काम नहीं कर रहे वो भी अपना काम इसके अंदर प्ले कर सकते हैं। तो मकबूल साहब, मैं बस वक्त की कमी की वजह से मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा अगर आगे भी कुछ गुफ्तगू कर सकें मुख्तसर वक्त के अंदर। अभी मैं इसको अगर कवर करना चाहूँ तो हमने ये गुफ्तगू की कि तरबियत की डेफिनेशन क्या है, तरबियत किसे कहते हैं, और तरबियत के अंदर कौन कौन से लोग अपना किरदार अदा करते हैं, जिसके अंदर हमने माँ का जिक्र किया, असातिज़ा का जिक्र किया, मीडिया का जिक्र किया और माशरे का जिक्र किया, और हमने उसको तफसील से डिस्कस भी किया। तो अब आप अगर मुझे ये बताना चाहें कि तरबियत के अंदर जो तरबियत याफ्ता एक बच्चा हो उसके अंदर कौन कौन सी सिफात हों, जिस तरीके से हमने बोला कि भाई तरबियत होनी चाहिए, तरबियत के अंदर ये लोग किरदार अदा करते हैं, तो कौन सा ऐसा बच्चा होगा, कौन सा ऐसा फर्द होगा जिसको हम देखें, हम ये बोले भाई ये है तरबियत याफ्ता, इसकी हुई तरबियत, कौन से उसके अंदर सिफात उजागर होनी चाहिए, किन कैरेक्टरिस्टिक का वो हामिल होना चाहिए, इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा मकबूल साहब। जी बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ना, मैं सिर्फ यहाँ पे आप 4C पे जोर उसकी रोशनी डालना चाहूंगा, 4C पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले आ जाता है कॉन्फिडेंस, हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। ठीक है, अब बच्चे में इतना मतलब खुद एतमादी होनी चाहिए, उसे आने वाले मसाइल, उसके आने वाले परेशानियां जब वो खुद हल कर सके, पहला पॉइंट इसमें। ठीक है, दूसरा ये है कि उसे अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि मैं जो हूँ वो मैं, मतलब ये है कि यस आई कैन डू। ठीक है, ये वाली उसमें जो खूबी है वो होनी चाहिए। कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, वो उसमें उसको सॉल्व करना, उसमें बाखूबी उस अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। अब तीसरी, एज अ ह्यूमन, एज अ मुस्लिम, तीसरी ये है कि तीसरा ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस, जिसको हम बात करते हैं खुद एतमादी की। तीसरा ये होता है कि अब इस जो कायनात बनाई गई है, ठीक है, इस कायनात पे उसे एक तख्लीकात मिलती है, बनाने वाले, ठीक है, जो सारी कायनात को बनाने वाले है उस पे यकीन होना चाहिए। अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो मैंने जिक्र किया पहले, तो ये है कि उसे खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, फिर इस माशरे पे और माशरे में मौजूदा अपने किरदार पे उसे यकीन चाहिए। तीसरा मैंने जिक्र किया कि इस कायनात को बनाने वाले पे हमें जो है उसका जो है पूरा एतमादी और उसका पूरा यकीन होना चाहिए उसे, कि उस पे उसका खुद ही, मतलब ये कि फुल कॉन्फिडेंट हो, उस पे इतना एतमाद उस पे होना चाहिए, उस पे ट्रस्ट होना चाहिए कि वो जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये माशरा क्रिएट किया है तो उसको किस लिहाज से किया। अगर मैं दूसरा C की बात करूं, वो है क्रिएटिविटी। ठीक है, अब क्रिएटिविटी में क्या है, वो स्किल्स, वो उसकी जो है स्किल्स इतनी बेहतर होनी चाहिए, उसमें इतना क्रिएटिविटी हो कि वो आने वाले मसाइल को खुद हल कर सके। ये ना हो कि वालिदैन की तरफ जाए या माशरे में जाए या अपने दोस्तों से वो हेल्प लेता। ठीक है, अब इसके बाद मैं 3rd C पे अगर थोड़ा सी रोशनी डालूं तो वो होता है करेक्टर, किरदार। अब तरबियत याफ्ता इंसान का जो करेक्टर है वो बाइखलाक होना चाहिए। ठीक है, उससे जाहिर हो, उसके किरदार से जाहिर हो कि ये एक तरबियत के प्रॉपर प्रोसेस से गुजर के आया हुआ है। ठीक है, अगर लास्ट C पे मैं जिक्र करूं तो वो है कंट्रीब्यूशन। अब जब तरबियत से गुजर के आए तो अपना जो रोल है, अपना माशरे के लिए जो वो पॉजिटिव रोल है, वो किस हद तक अदा कर सकता है। अभी मैंने आपसे एग्जांपल शेयर की, मैंने अपनी आपको एग्जांपल शेयर करता चलूं कि एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है, मैं अपने जितने भी, मतलब ये अपने इर्द गिर्द नीडी स्टूडेंट हैं या ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं या जितने भी नीडी पर्सन हैं, मैं उनको किस तरह से, मतलब ये है कि उनके उनमें कंट्रीब्यूट करके उनके साथ जो हेल्प आउट है वो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जिक्र किया तरबियत याफ्ता शख्स में ये 4 का होना बहुत जरूरी है। पहले मैंने बात की कॉन्फिडेंस की, जिसको हम खुद एतमादी या सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। ठीक है, उसमें मैंने जिक्र किया कि उसे अपनी जात पे एतमाद होना चाहिए, उस पे मौजूदा कायनात पे एतमाद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस कायनात को बनाने वाले पे एतमाद होना चाहिए। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने जो क्रिएटिविटी की है, ये कायनात को तख्लीक दिया है, तो उसके पीछे भी जो उसकी ड्यूटीज हैं, जो उसका एज ए ह्यूमन उसका किरदार है, उस पर उसे यकीन होना चाहिए, उस पर उसका अबूर, उसको उस पर ऊपर वो फाइंड आउट करना चाहिए। फिर मैंने बात की क्रिएटिविटी की। अब क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? क्रिएटिविटी आनी है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, हमारे एजुकेशनल सिस्टम से। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव करने की जरूरत है, एक प्रॉपर करिकुलम की डेवलप करने की जरूरत है, जिससे वो है क्रिएटिविटी की तरफ जा सके। ठीक है, उसके बाद मैंने जिक्र किया 3rd C का, वो ये था उसका जो किरदार है पॉजिटिव होना चाहिए। उस तरबियत शख्स का जो किरदार से हम उसको परख सकते हैं। अगर किसी बिलफर्ज अगर कोई ऐसा शख्स है सर झुका के चलता है, माशरे में बहुत अदब व एहतराम से मिलता है, बाइखलाक है, इखलाक से बात करता है, तो ऐसे समझ लें कि वो पिछले प्रोसेस से गुजर के आया हुआ है और वो अच्छे रास्ते की तरफ गामजन है। अब फिर मैंने बात की कंट्रीब्यूशन की, कि उस तक में उसकी जो क्वालिटी है, कैरेक्टर के बाद उसकी जो क्वालिटी है वो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। वो माशरे में अपना किरदार किस लेवल तक अदा कर रहा है, वो अपने पॉजिटिविटी को किस लेवल तक आगे लेके जा रहा है, कुछ कमियां बिलफर्ज उसने माशरे
فیل کی اس کی تربیت میں کمی رہے گی، وہ اس کو کیا کرے گا، خود بھی امپروو کرے گا اور معاشرے میں امپروو کرنے کے لیے پازیٹیو کردار ادا کرے گا. جی حیدر صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا مقبول صاحب کہ آپ نے تو بظاہر صرف یہ کہا کہ میں 4 C's کے اوپر مختصر وقت کے اوپر روشنی ڈالوں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اندر پوری ایک کل کائنات سمیٹا ہوا ہے یہ موضوع، کہ آپ نے ایسے ہی. کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کریکٹر، اور اس کے بعد جو یہ 3 چیزوں کی سائیکل کمپلیٹ کرنے کے بعد جو چیز ہے نا، وہ مجھے سب سے زیادہ اہم نظر آئی، وہ ہے کنٹریبیوشن، کہ آپ کا اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خود سے کنٹریبیوشن کیا ہے. تو یہ جو اکثر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، وہ کافی حاکمانہ کلمات جمع کر لیتے ہیں، کافی زیادہ علم کے حامل ہوتے ہیں، لیکن ان کا کچھ کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، آتے ہیں اس طرح سے چلے جاتے ہیں، اس سے انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا. تو جب آپ کے پاس کانفیڈنس آ جائے، کریٹیوٹی آپ کے پاس آ جائے، آپ کا کریکٹر نکھر کے سامنے آ جائے، تو پھر آپ کنٹریبیوٹ کرنا سیکھیں، اپنا کریکٹر بانٹیں لوگوں کے ساتھ اور اس کی تبلیغ کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. تو سر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ سنکرونائز اور آرگنائز مختصر وقت کے اندر اپنی گفتگو کو رکھا، اور یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کہ والدین کے لیے بہت زیادہ، اور اساتذہ کے لیے، اور وہ تمام لوگ جو کہ موجودہ دور کے اندر تربیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، وہ اس مختصر سی ویڈیو میسج کے ذریعے سے جو کہ آپ نے دیا ہے ہمیں وقت نکال کے، اس سے لازمی طور کے اوپر استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر تربیت کی ڈیفینیشن ہے، تربیت میں ادا کرنے والے کردار ہے، ماں ہے، اساتذہ ہیں، میڈیا ہے اور پھر معاشرہ ہے. اس کے علاوہ پھر جو کریکٹر صفات بچوں کے اندر ہونی چاہیے، اس کو آپ نے 4 C's کے ذریعے سے سہارا دے کے بیان کیا، جس کے اندر کریکٹر، کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کنٹریبیوشن ہے. جناب بہت بہت شکریہ مقبول صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اس کوارنٹین اور پینڈیمک کے زمانے کے اندر، جس کے اندر خود سے مصروفیات لوگوں کی کافی بڑھ گئی ہیں اور ایک ہلچل کا ماحول بنا ہوا ہے، اس کے اندر بھی آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور سر آپ سے ایک سوال کیا ہوا ہے اعزاز باجوہ نے کہ کائنڈلی ٹیل می دا بینیفٹس آف ٹریننگز اف اسٹوڈنٹس. دیکھیں ہم بات کر رہے تھے بینیفٹس کی، ہم اب بات کر رہے ہیں تربیت کو لے کے، ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارا جو ٹریننگ کا جو رول پلے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بات فوکس کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ پہ، ٹھیک ہے، ہم فوکس کرتے ہیں پیرنٹس کی ٹریننگ پہ. ہم وہ خوبیاں جو چاہ رہے ہوتے ہیں بچوں میں ڈیولپ کرنا، اس لیے ہم یہ سیشنز جو کنڈکٹ کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ یا ٹیچرز کے ساتھ، جو ہمارا مطلب یہ ان بچوں کو جو ہے وہ جو خوبیاں ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان پہ ہم کام کرتے ہیں. ٹریننگ کا ہمیں بیسیکلی فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جو خامیاں، جو ہمارا ناقص نالج ہے یا ہمارا ناقص ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں، تاکہ ان کی جو مطلب ان کا جو کردار ہے ان کو بہتر بنایا سکا. اب میں نے جیسے ذکر کیا کہ ماں اور معلم کا جو ہے وہ 100% ایسے سمجھ لے کے بہت زیادہ کردار رول پلے کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہماری ماں جو ہے تربیت یافتہ نہیں ہے. اب ماں کو تربیت یافتہ بنانے کے لیے ٹریننگ کی بہت ضروری ہے. اب ٹیچر کو ٹریننگ دینا بھی بہت ضروری ہے. اب جیسے میں نے ذکر کیا، سب سے پہلے تو یہ آرگنائز ایک کرکولم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کو بھی پارٹ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، پیرنٹس کے حوالے سے اور ٹیچرس کے حوالے سے. ٹیچرس کو خیر کرواتے ہیں، پیرنٹس کے لیے بھی ٹریننگز کا ہونا بہت ضروری ہے. جب معاشرے میں ماں ایک با کردار اور تربیت یافتہ ہوگی تو ابھی آ کے بچے کی جو تربیت ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکے. جی اوور ٹو یو. جی سر، بہت بہت شکریہ مقبول صاحب آپ کا اس وقت دینے کا، اور پھر اس سوال کو بھرپور طریقے سے، مکمل طریقے سے ایڈریس کرنے کا بھی. اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے اسی طرح سے ہم اور تمام دیکھنے والے اور آپ کے جانے والے استفادہ کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ سر. اچھا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی دی ہمیں، اور اس ایک بہت اچھا آج کل کی جو ضرورت ہے معاشرے کی جو بیسک نیڈ کے ٹاپک کے اوپر آپ نے بات کی اور مجھے شخص کو مدعو کیا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور آپ کے اس جو آپ کا جو وے ہے، جو آپ نے مجھے اپرچونٹی دی کراچی سے بیٹھ کے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں سر. میں ساؤتھ پنجاب سے، اور آپ نے ماشاءاللہ مجھے اتنا مطلب محبت دی، اتنا عزت سے نوازا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اور انشاءاللہ ہم ایک کوشش کریں گے اس طرح کے جو سیشنز ہیں، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اٹیچڈ ہوں، آپ میرے سے اٹیچڈ ہیں. آج کل کے جو معاشرے میں جو اس طرح کے جو ٹاپکس جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ، جو آپ کر سکتے ہیں یا میں ایز اے اپنا جو رول کردار ادا کر سکتا ہوں، انشاءاللہ ضرور کرتے رہیں گے. میں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ. اور اب میں بےحد مشکور ہوں آپ کی آڈینس کا اور اپنی آڈینس کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کے ہماری گفتگو کو سنا، اور اگر انہوں نے جو سوال کوشچنس کیے اور ہم نے کوشش کی ان کو جواب کرنے کی، اور ان کے ایکسپیرینس سے ہم نے بھی کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ، اور انہوں نے ہم سے سیکھا، اور بیسیکلی ہم ان سے بھی سیکھتے ہوتے ہیں. جی میں لاسٹ پہ آپ کا بہت مشکور حیدر صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک اپرچونٹی دی، بہت شکریہ.
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں ترقیاں دے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی لائف میں بہت آگے لے کے جائے. بہت شکریہ حیدر صاحب. بہت بہت شکریہ سر. اوکے سر, خدا حافظ. اللہ حافظ.